حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت اور لذت کے ان سارے سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت اور عظمت کی قسم، آپ نے تو جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت اور لذت کے ایسے ایسے سامان پیدا کیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل و جان سے ایسے عمل کریں گے اور دل و جان سے جنت کے طالب بنیں گے اور اپنے اعمال کے ذریعے اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا بھاڑ لگا دیا جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت شاق اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں پہنچنے کے لیے احکام کی اطاعت کی گھاٹی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی، جس میں طبیعتوں کو اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جبرائیل سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ، پھر اس جنت کو اور اس کے ارد گرد لگائی ہوئی باڑ کو دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آ کر فرمایا کہ اے میرے رب، قسم آپ کی عظمت اور عزت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرعی احکام کی پابندی کے گھاٹی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ نے رکھی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی بھاری اور شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا۔ اس لیے مجھے اب ڈر ہے کہ جنت کو شاید ہی کوئی حاصل کر لے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا، پھر جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ اور ہمارے بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہیں جائے گا، یعنی ایسے کام کے پاس بھی نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہوتی ہے اور لذت ہوتی ہے، جہنم کے گرد ان کی بھاڑ لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لیے بڑی کشش پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا اب پھر جاؤ اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات اور لذات کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا، آ کر عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کی عزت اور جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان ہی جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن شہوات اور لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ہے ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ بیچاری ساری اولاد آدم نفسانی لذات و خواہشات کی کشش سے مغلوب ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں۔ تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دنیا کی لذات اور خواہشات میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ ہم اپنے اصلی اور ابدی زندگی یعنی آخرت کو خراب کریں، کیونکہ جس طرح اس حدیث میں ہم نے سنا کہ جنت کو حاصل کرنا اور جہنم سے نجات پانا آسان نہیں ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے
مشقتوں اور تکلیفوں کے اس گھاٹی کو عبور کرنا ہوگا اور جہنم سے نجات پانے کے لیے لذتوں اور خواہشات کے اس کشش سے بھاگنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب اور سختیوں سے نجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسایگی عطا فرمائے، آمین۔